ہلاکو خان اگر دنیا کے 10 شفاق ترین ظالم لوگوں کی لسٹ اگر بنائی جائے تو وہ لسٹ ہلاکو خان کے نام کے بغیر نامکمل ہے۔ آج ہم ہلاکو خان کے اختتام کے بارے میں، اس کے اینڈ کے بارے میں کی سٹوری سننے والے ہیں، بٹ بیفور دیٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہلاکو خان تھا کون، کتنا بڑا ظالم تھا۔ ایک شہر جو کہ بغداد تھا، بغداد میں جب اسے فتح کرنے کے لیے گیا تو بغداد میں اس نے ایک وقت میں 5 سے 10 لاکھ لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اتنا زیادہ قتل کیا، جب ان لاشوں کو سمندر میں ڈالا گیا، کتابوں میں آتا ہے وہ دریائے دجلہ، جس سمندر کا نام ہے، جس ندی کا نام ہے دریائے دجلہ، کئی دنوں تک سرخ بہا ہے۔ اور کچھ لاشیں جو گلیوں میں پڑی تھی، کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ہلاکو خان جہاں اس نے اپنا خیمہ گلیوں میں بنایا تھا، وہاں سے اٹھا کر جنگل میں بنا دیا۔ پوچھا گیا کیوں، تو کہنے لگا کہ لوگوں کے مرنے کی بدبو کی وجہ سے وہ رہا نہیں گیا۔ اتنا بڑا ظالم تھا جس نے ہر ایک مظلوم کو قتل کیا، ہر بے گناہ کو قتل کیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے اس کا اختتام کیسے ہوا ہے، یہ مر کیسے گیا ہے؟ اتنا بڑا جنگجو۔ لیکن عزیز احباب، اللہ کا قانون ہے، جب ظلم انسان کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ فوراً ختم کر دیتے ہیں۔ ہلاکو خان ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ، جو کہ تاتاری لشکر، اس کے ساتھ بالکل صف بستہ کھڑا تھا گھوڑوں کے اوپر، اس کے پیچھے اس کی پوری لشکری تھی، اور وہاں پر اس نے چند مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے حکم دیا جو کہ صفوں میں کھڑے تھے۔ کتابوں میں 3 صفیں تھی۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ انہیں قتل کر دو، اور قتل شروع ہوا۔ پہلی صف میں جو لوگ کھڑے تھے، جب ان کی گردنیں کٹنے لگی تو اس میں ایک بوڑھا تھا، ایسا ضعیف انسان جس کے کندھوں پر پورے گھر کا بوجھ تھا، یعنی وہ اکیلے اپنے گھر کا ذمہ دار تھا۔ اگر وہ گھر میں خرچ کے لیے پیسے نہ دے تو گھر بھوکا مر جائے۔ تو اسے یہ احساس ہوا کہ اگر میں اس صف میں مر جاؤں گا تو میرے گھر کا اور اس کا خرچ کیسے چلے گا؟ تو وہ تذبذب میں آیا، اور وہ چونکہ پہلی صف کٹ رہی تھی، جلاد بالکل بغیر دریغ اور بغیر وقت ضائع کیے سب کی گردنیں کاٹ رہا تھا، تو یہ چپکے سے پہلی صف سے نکل کر دوسرے صف میں چلا گیا۔ اب جب وہ پہلی صف سے دوسرے صف میں چلا گیا تو ہلاکو خان نے اسے دیکھ لیا کہ یہ بوڑھا صف سے موت سے بھاگ رہا ہے، اور مجھ سے بھاگ رہا ہے، سب سے بڑی بات۔ تو جب اس بوڑھے نے دیکھا کہ پہلی صف ختم ہو گئی، اب دوسری صف کی باری ہے، دوسری صف کے بھی لوگ ختم ہو رہے ہیں، تو بوڑھا آہستہ سے دوسری صف سے تیسری صف میں آیا۔ ہلاکو خان نے یہ بھی دیکھا۔ اب تیسری صف قتل ہوتے 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 اس بوڑھے تک پہنچی ہے۔ اب جلاد نے جیسے اس بوڑھے کو ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہے تو فوراً ہلاکو خان گرجا اور کہنے لگا کہ رک جاؤ۔ اس نے اس بوڑھے سے بات کی کہ چچا، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ پہلی صف میں تھے، اور آپ پہلی صف سے دوسری صف میں آئے، دوسری صف سے تیسری صف میں آئے، اب تیسری صف سے کہاں جاؤ گے؟ تو ہلاکو خان کے اس کہنے کے بعد بوڑھا کہنے لگا، اس میں ہلاکو خان تکبر سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میرے ہوتے ہوئے میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ یہ چیز اس نے کہی تو اس بوڑھے نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہر ایک چیز کے مالک ہے، وہ چاہے تو مجھے بتا بھی سکتا ہے، وہ چاہے تو مجھے موت بھی دے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحم اور کرم فرمائی ہوگی اگر وہ مجھے بچا لے تو۔ ہلاکو خان چونکہ اس کے ہاتھ میں گرز تھا جس سے وہ کھیل رہا تھا، اتفاق سے جو ہے اسے جب اس بوڑھے کی طرف سے یہ بات آئی تو وہ بہت غصہ آیا، اور اس غصے میں جو ہے اس کے ہاتھ کا گرز جو ہے نیچے گر گیا۔ اب گرز کو وہ اٹھانے لگا تو اس نے سوچا کہ میں ہوا میں اسے اٹھاؤں، اتفاق سے جو ہے اس گہما گہمی میں وہ گرز نیچے گر گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہلاکو خان بھی گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ اب دیکھیے عزیز احباب، ہلاکو خان جب نیچے زمین پر گر گیا تو اس گہما گہمی میں، اس نیچ اونچ میں اس کا جو گھوڑا تھا وہ بدک گیا، اور وہ بھی سر پر دوڑنے لگا، تیز دوڑنے لگا۔ حتیٰ کتابوں میں آتا ہے کہ جو ہے وہ ایسا دوڑا کہ ہلاکو خان اپنا پیر رکاب سے نکال ہی نہیں پایا، وہ اسی میں اٹک گیا، اور گھوڑا دوڑا پیچھے، ہلاکو خان بھی اس کے گرا ہوا تھا۔ اب پتھروں پہ جب وہ گھوڑا دوڑا ہے، یقینی بات ہے کہ ہلاکو خان بھی جو ہے اس کا سر پتھروں پہ گھسیٹا ہے، بالکل رگڑتے دوڑتے دھوپتے ہوئے جو بالکل وہ
اس کا سر بالکل ٹکڑا ٹکڑا ہوگا، ٹوٹ گیا، اور ہلاکو خان کی اسی چیز میں موت ہو گئی۔ ایک اتنا بڑا جنگجو جس نے اپنی جنگی صلاحیت ظالمانہ کردار میں ادا کی ہے، اس کی موت اتنی بری سوچا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن عزیز احباب، سیکھنے کا پہلو یہ ہے، مظلوم جب سچی آہ اللہ کی طرف اٹھاتا ہے عزیز احباب، تو وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، کبھی بھی کسی پہ ظلم نہ کیجیے، ظلم ہوتا ہوا نہ دیکھیے، اور نہ کسی پہ ظالم بنیے۔ امید کہ آپ کو یہ اسٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔